من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقان الحمید وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين اجتباه وهداه شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقیم صلوات پر محمد اللہ تعالیٰ آپ کا چل کے آنا بانیان مجلس کا صفحہ اللہ بچھانا پڑھنے والوں کا پڑھنا اللہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، خصوصاً اس امام کا یہ عشرہ منایا جا رہا ہے، ان کے صدقے میں ہمارے بھائی ڈاکٹر علامہ محمد ثنا اکبر صاحب کو اللہ صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اور دن دگنی رات چوگنی اس ادارے کو اللہ ترقی عطا فرمائے۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں آپ۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام معجز نظام میں ارشاد فرما رہا ہے، میرا ابراہیم مسلمان ہے، مشرک نہیں، وہ نعمتوں کا شکر گزار ہے اور میں نے اس کو چنا ہے اور اس کی ہدایت کی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کل میں نے عرض کیا تھا کہ وہ پہلے نبی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے امامت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو عہدہ امامت عطا کیا ہے وہ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ امام بنایا ہے۔ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ نبی رسول اولو العزم رسول اور خاتم النبیین صلوات پر محمد و علی محمد۔ نبی پیغام لاتا ہے، پہنچاتا ہے، تم مانو نہ مانو میرا کام مکمل ہے، میں اللہ سے جو میسج لایا تھا وہ کنوے ہو گیا۔ رسول ایک قدم آگے بڑھتا ہے، عہدہ بھی بڑا ہو جاتا ہے، وہ پیغام بھی لاتا ہے اور پہنچاتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے۔ اخلاق سے، پیار سے، محبت سے۔ اسلام پورا اخلاق محمدی کا مرہون ہے۔ اولو العزم رسول مرتبہ بڑھ گیا، کام بڑھ گیا۔ یہی 1,24,000 نبیوں میں 313 رسول ہیں، 5 اولو العزم رسول ہیں، ایک خاتم نبی۔ جو نبی ہے ہر نبی رسول نہیں، لیکن ہر رسول پہلے نبی ہے پھر رسول۔
ہر اولو العزم رسول پہلے نبی ہے، پھر رسول ہے، پھر اولو العزم رسول ہے. ہر رسول کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اولو العزم بھی ہو. خاتم النبیین سب سے بڑا تو اولو العزم رسول. جب شریعت بگڑ جائے، دین مسخ ہو جائے، لوگ مذہب سے بے بہرا ہو جائیں، ایسے دور میں جو آ کے نئی شریعت رائج کر دے اسے اولو العزم رسول. دین مسخ ہو جائے، لوگ مذہب سے بے بہرا ہو جائیں، مذہب کی پرواہ نہ رہے، نسب کی پرواہ نہ رہے. اس حد تک جاہلیت آ جائے. ایسے دور میں جو آ کے نئی شریعت اللہ سے لا کر رائج کر دے اسے اولو العزم رسول ہے. پیغام پہنچانا لا کے نبی، پیغام پہنچا کے اس پہ عمل کرانا رسول. اولو العزم رسول، نئی شریعت رائج کرنا یہ اولو العزم کا کام ہے. جب شریعت بگڑ جائے، پہلی شریعت بگڑ گئی، مطلب سے ہٹ گئے، بے بہرا ہو گئے، جاہلیت کا دور. ایسے دور میں جو آ کے نئی شریعت رائج کرتا ہے اسے اولو العزم ہے. خاتم النبیین سب سے بڑا عہدہ ہے. سارے نبی رسولوں جیسے نہیں، سارے رسول اولو العزم جیسے نہیں، اور سارے اولو العزم مل کے خاتم النبیین ہیں. خاتم النبیین نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اولو العزم رسول بھی ہے، اور آخری عہدہ بھی رکھتا ہے. یہ ہے خاتم النبیین. اس نبی کا کام ایک زیادہ ہے. کیوں؟ سارے نبی اور رسولوں سے اولو العزم سے ایک کام بڑا ہے، وہ ان کے پاس نہیں. اس کا کام یہ ہے کہ جو کہے وہ کر کے دکھائے. صرف کہے نہیں، خود کر کے دکھائے. قرآن کہتا ہے حکیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن وہ کہے گا نماز وہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. ماشاءاللہ. ایک لمحہ فکری آپ کے سامنے، فکری آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. 1,40,000 صحابی، سارے رضی اللہ تعالیٰ. اتنا بہتا مرتبہ ہے کہ اللہ ان پہ راضی ہے. 1,40,000 صحابہ کرام، اور رسول نے کم از کم 23 سال 17 رکعتیں جماعت کرائی ہے. میں جو خود پڑھتے رہے نا وہ بھی لوگوں کے سامنے پڑھی ہے بھائی. مستحب نمازوں کی بات نہیں کر رہا. واجب 17 رکھتے ہیں، صبح کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4. یہ سامنے پڑھی نہیں پڑھائی ہیں. مستحب نمازوں کی جماعت نہیں کرائی. واجب نمازوں کی جماعت کرائی ہے. 17 رکعتیں روز،
23 سال سے ملٹیپلائی کرو. صحابہ کرام کی تعداد سے وہ رکھتے بڑھ جاتے. اتنی جماعت کرائی رسول نے. کتنا بڑا عظیم سمجھدار ہے مسلمان. ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا ہاتھ باندھے تھے یا چھوڑے تھے. باندھے تھے تو پھر کہاں باندھے. سلام علیکم. کس نبی کا کام ہے کہ وہ کر کے دکھایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اچھا آپ کی دعائیں مجھے لگتی ضرور ہے، لیکن جب سے میں یہ شرسانی پڑھ رہا ہوں محرم کی بات بھی وہ بہتر ہے. گلا میرا ٹھیک نہیں ہو رہا لیکن آپ کی محبت میں پڑھ جاتا ہوں. یہ پڑھ جاتا ہوں میں. یہ آپ کی محبت ہے لیکن اس میں کہیں جھول آ جائے تو آپ نے لفظوں پر غور کرنا ہے، لہجے پر غور نہیں کرنا. توجہ رکھیے گا. میں آپ کے سامنے انشاءاللہ میٹر دے کے جاؤں گا، چیزیں دے کے جاؤں گا، ان کو اپنے پلے مانگی. یہ ہے نا لمحہ فکریہ. چلیے ہے نا لمحہ فکریہ کہ 23 سال 17 رکعتیں ڈیلی پڑھائی گئی ہیں. مگر آج کا فیصلہ باندھے تھے تو کہاں باندھے تھے. وضو کیا تھا تو کہاں نفع کیا تھا یا دھوئے تھے. مسلمان اس بات پہ غور کرے. اس نبی کا کام ہے کر کے دکھانا. اچھا ایک وہ نقطہ آپ کے سامنے رکھوں کہ جس کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور وہ کبھی کسی کے یہاں پیش آتا ہے، اس نبی نے وہ بھی کر کے دکھایا. وہ کام بھی کر کے دکھایا ہے جو کبھی پتہ نہیں کسی کے سامنے پیش. بھائی اڈاپشن، بچہ پالنا، یہ ہر کوئی پالتا ہے. بولو کوئی نہیں، کوئی پالتا ہے، کوئی تو پالتا ہے. اس کام کو بھی اس نبی نے کر کے دکھایا ہے. اور اللہ جو نقطہ ہے اگر وہ نبی نہ کرتا تو آج تک اس کی متعلقہ سے کوئی شادی نہ کرتا اگر رسول نہ کرتے. یہ مسئلہ چھپا رہتا. رسول نے کر کے دکھایا تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ یہ سیرت میں نہیں ہے. نہیں ایک جملہ بھائی اتنے پڑھے لکھے دوست ہونا تو جملہ چھپانا بڑی مشکل ہو جاتی ہے اور آپ پھر محبت سے سنتے ہیں تو جملہ رہے نا. ہر نبی کی سیرت ایک عظیم سیرت ہے. حضرت آدم کی سیرت عظیم سیرت، حضرت نوح کی سیرت سیرت ہے، جھول نہیں ہے، معصوم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سیرت ہے. ایک کم 1,24,000 نبیوں کی سیرت اسوہ نہیں بنی، صرف اس نبی کی سیرت اسوہ بنی ہے کیونکہ کر کے دکھایا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نبی کی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اگر اسوہ حسنہ کوئی ہے تو اس آخری نبی. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی کام کرنا چاہو سامنے نظر آئے گا کہ رسول کر کے دکھا رہے. اس لیے بعض دفعہ ہم سے پوچھا جاتا ہے یہ سیرت میں ہے، اور سب سے پہلا مذہب آپ کا ہے جو سیرت سے نکال کے دکھاتا ہے. سلامت رہو، سلامت رہو. کیا سلامت ہیں آپ کی؟ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. جو سیرت نکال کے دکھاتا ہے یہ صرف سیرت بنی آخری نبی کی کیونکہ اس نے کر کے دکھایا. یہاں ایک
بات جڑ گئی ہے تو نہ کہوں نا تو پھر میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. کائنات میں ہر نبی کامیاب ہے, ہر معصوم کامیاب ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے جتنا کام کیا ہے وہ کامیابی کے ساتھ کیا ہے, کہیں بھی ناکامی نہیں. بولو نا میرے ساتھ بولو. کوئی ناکامی ہے حضرت آدم کے کردار میں؟ جناب نوح کے کردار میں ناکامی ہے؟ نعوذ باللہ. جناب ابراہیم کے کردار میں, جناب موسیٰ کے کردار میں, جناب عیسیٰ کے کردار میں, جناب خاتم النبیین کے کردار میں کہیں ناکامی نہیں, کہیں جھول نہیں. مگر کائنات میں آج تک نہیں ملتا کہ کسی نے جاتے ہوئے کہا ہو میں کامیاب ہو گیا. ماشاءاللہ یو واہ 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 کامیاب کریں. کوئی ناکام نہیں کیا. جتنا کام جس کو ملا اس نے اتنا کیا. لمحہ خدا نہیں ہے, ایک لمحہ, ورنہ عصمت مجروح ہو جائے. معصوم ہے, کتاب میں جھول نہیں ہے, لیکن جاتے ہو کسی نے کہا نہیں میں کامیاب ہوں. یہ علی نے کیوں کہا؟ تو سبھی کو کہنا چاہیے یا علی کو بھی نہیں کہنا چاہیے؟ بھئی لمحہ فکرے میں نے پہلے دیا تھا, یہ بھی دیا, یا تو سبھی کہیں یا علی بھی نہ کہیں. علی کو ضرورت کیا ہے جب کامیاب جا رہا ہے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ذاتی کامیاب, حقیقت معصوم کامیاب جاتا ہے, کیا ضرورت ہے کہنے کی جب کسی نے بھی نہیں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے, توجہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علی نے جنگ لڑی ہے وہ کسی نے نہیں لڑی. واہ بھائی, واہ بھائی, واہ بھائی, واہ بھائی. نہیں جنگ ہی ہو رہے, میدان چھوڑو, یہ میدان ہی الگ ہے علی کا. علی کا میدان ہی الگ ہے. کسی نبی کے پاس وہ میدان نہیں ہے جو علی کے پاس ہے. اچھا, میں اگر اس کو تفصیل میں جاؤں نا تو ایک پوری مجلس بنتی ہے, لیکن اتنی جب آپ محبت سے سن رہے ہیں تو مجھے آپ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں, آپ قریب ہو چکے ہیں. میں ایک ہی جملے میں پوری ہسٹری رکھ دیتا ہوں. کافر سے لڑنا آسان ہے. ہو گیا. لڑنا آسان ہے کافر سے, کافر سے لڑنا آسان ہے. کافر سے لڑو گے وہ مارا گیا تو آپ غازی, اور اگر ہم مارے گئے تو شہید. یہاں تو آسانی سے نتیجہ مل رہا ہے. کافر سے لڑنا آسان ہے. کوئی بندہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ دیکھو یہ بندہ جو ہے کافر سے لڑ رہا ہے, غلط کر رہا ہے. غلط بھی کوئی نہیں کہے گا. چلو میں جملہ کہنے لگا, خدا کی قسم اس سے بڑا جملہ پڑھی میں آپ کے سامنے رکھ سکوں. بھئی کافر سے لڑنا آسان ہے, کوئی اعتراض نہیں, مگر منافق سے لڑنا مشکل ہے. ہر بندہ کہے گا کہ مسلمان مارا جا رہا ہے. ایک دن سے جو بندہ ابو تراب نہیں, ایک دن سے جو بندہ ابو تراب نہیں, وہ نامراد ہے, ناکام ہے, کامیاب نہیں, اور تیری جبھی پہ جو سجدوں کے داغ ہے منکر, علی کی دشمنی
के दाग हैं मेहराब में। काफिर से लड़ना आसान है, हर नबी की जंग थी काफिर से। बाबा माशाल्लाह। अली की जंग थी मुनाफिक से। या अली तलवार उठाएं फौरन कहते हैं मुसलमान मारा जाए। ये मुश्किल ना पैरी की, और उसके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है या अली तो कातिलो अलग तावील कमा कतल तो अलग तंजील। कुरान की आयतें उतरती नहीं, जो इन आयतों का इनकार करता था मेरी जंग उससे थी, तेरी जंग उससे है जो इनका तर्जमा बदलेगा। तू भी जंग करेगा, मैं भी जंग करूंगा। अच्छा नहीं, अगर कुरान की कोई आप सबूत लेना चाहते हैं, सनद चाहते हैं, तो फिर मुझे आप ज्यादा जोर लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब इतनी मोहब्बत से आपने सुना है तो एक आयत पढ़ने लगा हूं, या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन। अल्लाह अली को नहीं कह रहा, नबी को कह रहा है जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन। नबी काफिरों से भी जंग कर, मुनाफिकों से भी जंग कर। अब मैं चैलेंज कर रहा हूं पूरे आलम इस्लाम से, कुफर से जंग नबी की साबित है। कोई मुनाफिक से साबित करते कि नबी ने मुनाफिक से जंग की हो, बल्कि एक जरी ने अपनी मजमे में खड़ा था, या रसूलुल्लाह या आपसे गुस्ताखी कर रहा है, इसका सर उड़ा दूं। मैदान की बात नहीं, यहाँ घर में आके कहते थे इसका सर उड़ा दूं, तो रसूल अकरम एक ही जवाब देते थे, अगर इसको मारा गया तो तारीख दान लिखेगा कि मुसलमानों का रसूल अपने मानने वालों को मार रहा था। मुनाफिक से साबित नहीं थे जंग रसूल, लेकिन कुरान कह रहा जंग कर। कुरान ने हुक्म दिया जाहिद, हुक्म नबी को है, अली को नहीं, नबी को हुक्म है कि जंग कर, काफिर से भी कर, मुनाफिक से भी कर। काफिर से जंग नबी की साबित है, मुनाफिक से साबित नहीं। तो चाहे मुल्ला ब्रैकेट में लिखे यही कहेगा काफिर से रसूल लड़े हैं, मुनाफिक से अली लड़े हैं। लिखना पड़ेगा मुनाफिक से अली लड़ेंगे। इतनी मुश्किल जंग अली से अली ने लड़ी है कि जिसके बाद अली को कहना पड़ा फौज तो बिरब्बिल काबा, और अल्लाह तेरी कसम है आज मैं दुनिया से कामयाब जा रहा। रसूल ने वो काम करके दिखाए, सिर्फ कहे नहीं, हर काम करके दिखाया। एक काम जो मैंने कहा एडॉप्शन, ये कम लोगों के पास होता है। हमारे यहाँ तो एक ताकीद के साथ होता है और एक पाबंदी के साथ होता है कि अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करो ना, अगर उसको ले पाले बनाओ तो खबरदार बल्दियत ना देना, बल्दियत ना देना, इसकी बल्दियत हुई रखना जो इसका बाप है। अगर बल्दियत तुम लोगे तो अली वाला नहीं कहला सकेगा। अपनी बल्दियत हम बल्दियत नहीं दे सकते, उसको कहो वो अपने बाप का है, लेकिन पाल नहीं रखो। एक
بچہ قیدی بن گیا، جناب خدیجہ نے خریدا. دیکھیے کیسے کر دی، ایک کام کر کے دیا رسول نے. کل کو دنیا میری سیرت ڈھونڈنا چاہے یہاں بھی ملے، یہاں بھی ملے. جناب خدیجہ نے خریدا، حضور کی خدمت میں پیش کر. زید بن ثابت والد رسول جوان ہوا، پاک ڈھونڈتا ہوا آیا. پاک کو پتہ چلا مدینے میں رسول ہے مسلمانوں کے، اس کے پاس ہے وہ زید بن ثابت. آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو مدت سے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے آج ملا ہے، میرا بیٹا مجھے دے دیجیے جو قیمت ہو میں وہ دینے کو تیار ہوں. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سارے اختیار زید کو دے دیے. یہ جاتا تو چلا جائے، پیسہ لینے کی ضرورت نہیں. زید نے ایک ہی جملہ کہا کہ باپ کے ساتھ آزاد رہنے سے بہتر ہے تیری غلامی میں مر جاؤں. اس جملے پہ رسول نے کہا آج سے تو آزاد ہے، آزاد ہی نہیں میرا بیٹا. زینب بنت حجر سے پھوپھی داد حضور کی، اس سے شادی کر دی اسی زید کی. کچھ عرصے وہ عاشقیاں، یہ غلام ہو گئی، طلاق. عدت گزرنے کے بعد حضور نے اسی زینب سے اللہ کے حکم سے خود شادی کر دی. اللہ کے حکم سے اسی زینب سے خود شادی کر دی. اب کافروں نے کہنا شروع کر دیا یہ مسلمانوں کا رسول یہ ہے، وہ اپنی نعوذ باللہ بہو سے شادی کر لی. یہ دیکھیے یہ سیرت ہے، یہ سیرت ہے، یہ سیرت بن رہی ہے. اپنی بہو سے شادی کر لی، نعوذ باللہ. چرچا ہو اللہ کی آیت نازل کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اللہ نے کہا لوگو محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. بھئی اگر لطف لینا چاہو تو میں ایک جملہ جوڑ رہا ہوں، تمہارے مردوں کے باپ نہیں ہے. یہ ہے آیت، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے مردوں کے باپ نہیں مگر اپنے مردوں کے باپ ہیں. اسی بات اللہ نے کہا کہ نہیں مجھے بالغ ہے حقیقی. اگر یہ نہ کرتے تو دنیا قیامت تک یہ قانون بنا لیتے. میں آپ کے سامنے ایک کوئی ہسٹری رکھ رہا ہوں نا، قانون بنا دیتی. وہ چونکہ بیٹا کہا تھا لہذا یہ ہو نہیں سکتا. اس زید کی ایک اور خوبی بھی ہے. کل میں نے تھوڑا پڑھا تھا صحت کی خرابی کی وجہ سے، آج میں نے کفارہ دینا ہے، آپ کیا حال ہے. اس زید کی ایک اور بھی خوبی، اس زید کی خوبی یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک عقیدہ بنایا ہے کہ 4 شخصیتیں سب سے پہلے ایمان لائیں. روز کتابوں میں پڑھتے ہیں، آپ اگر اس طرح سمم بکمن ہو جائیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ ہے نا کہ 4 شخصیتیں ایسی ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائی. ہے ایسا؟ یہ آپ بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. مردوں میں بزرگوں میں فلاں بزرگ میں فلاں بزرگ سب سے پہلے اسلام لایا. بچوں میں فلاں بچہ سب سے پہلے اسلام لایا. عورتوں میں فلاں عورت سب سے پہلے اسلام لائی. یہ بولو گے میں جملہ کہہ پاؤں ہے یہ عقیدہ بولا جا رہا نا. غلاموں میں فلاں غلام سب سے پہلے اسلام لایا. یہ زید ہوئی ہے جس کے متعلق مسلمان کہتے ہیں سب سے پہلے اسلام لایا.
4 شخصیتیں اب میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی سماعتیں وہ باقی ہیں جو پہلے والی تھی یا رک گئی. تمہید ختم ہوگی اس موضوع کی جو میں آپ کے سامنے رکھنا تھا. 4 شخصیتیں بزرگوں میں بولو خدا بزرگ بولو یار بولو. میں نام تھوڑا دوں گا آپ جانتے ہیں. بچوں میں فلاں بچہ, عورتوں میں فلاں عورت جناب غنی, غلاموں میں فلاں غلام. اب میں آپ کی تائید لے کے ایک جملہ کہتا ہوں. دیکھیے آپ کا اپنا عقیدہ ہے, اعتراض نہیں, کسی کے عقیدے پہ اعتراض نہیں, لیکن اپنے عقیدے کی وضاحت ضروری ہے تاکہ بچے یہ دین لے لیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس 4 کی فہرست میں سے 2 نکال دو. بچوں میں فلاں بچہ سب سے پہلے اسلام لایا, اس کو اس فہرست سے نکالو. میں پڑھ گیا ہوں جو میں نے پڑھنا تھا. عورتوں میں فلاں عورت جناب خدیجہ, اس کو بھی نکال دو. ہمارے نزدیک میں عقیدہ بتانے لگا ہوں, آپ دیکھنا چاہتا ہوں آپ کا بھی یہ عقیدہ یہ نہیں بھائی. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دونوں ہستیاں اسلام لائی نہیں, اسلام لے کے آئی. ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسلام لائے نہیں, یہ لے کے آئے, اسلام ساتھ لائے. ان کو اس فہرست سے نکال دو. وہ کہتے کیوں؟ حضور نے اعلان کیا, انہوں نے تائید کی, تو اسلام تو لے آئے. حضور نے اعلان نہ کرتے, یہ تائید نہ کرتے, ہم نہ کہتے. ہم کہتے ہیں پھر بھی ہم کہتے ہیں التجا ہے, تو جو ہے التجا ہے, ہماری ریکویسٹ ہے, ہم گزارش کر رہے ہیں کہ ان دونوں کے اس فہرست سے نکال دو. کہتے نہیں, وہ انہوں نے اعلان کیا, حضور نے اعلان کیا اور انہوں نے تائید کر دی, اسلام ہو گیا. ہم نے کہا ڈیفینیشن دو کہ اسلام لاتا رہو. جاگو یار جاگو, میں پڑھ گیا, زندہ رہو سلامت رہو, سمجھ آئے گا. ہمیں ڈیفینیشن وہ دو کہ اسلام لاتا کون ہے. انہوں نے کہا اسلام وہ لاتا ہے جو پہلے کافر ہو. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو پہلے کافر ہو. ہم کہتے ہیں ان کو فہرست سے نکال دو. تم یہ کہتے ہو اسلام لاتا وہ ہے جو پہلے کافر ہو. اور زندہ رہو سلامت رہو, کبھی نہ تھکو مجلس میں آ کے, نہ ان کی تعریف میں بولتے ہوئے نہ ان کے غم میں روتے ہوئے, کبھی نہ تھکو. میری لاکھوں دعائیں آپ کے لیے. آپ خود کہتے ہیں اسلام لاتا وہ ہے جو پہلے کافر ہو. ان کا کفر ثابت ہی نہیں ہے. یہ جملہ کہنے سے پہلے کہ اسلام لائے, پہلے ان کا کفر ثابت کرو, پہلے ان کا کفر ثابت کرو, اور ثابت کر دو تو پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے. لیکن آپ ہی لوگوں نے روایت بیان کی ہے. زید بن انصاری, ان سے پوچھا گیا علی کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہتے ہیں جبکہ سارے صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. کیا کہیں زندہ رہے سلام. سارے صحابہ کو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اس سے راضی ہو جائے. کیا ہو گیا؟ مان لیا جب کلمہ پڑھا. علی کو کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں. زید ہر ایک کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں چہرے آپ کے دیکھ
رہا ہوں، جملہ آپ کے پیش کر رہا ہوں بھائی، زندہ رہو سلامت رہو۔ کہ علی کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہتے ہیں جبکہ ہر ایک کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں؟ زید کہتا ہے علی وہ واحد چہرہ ہے جو بتوں کے آگے نہیں جھکا۔ علی واحد چہرہ ہے جو بتوں کے آگے نہیں جھکا۔ علی جب پیدا ہوا تھا تو بت رکھے ہوئے تھے، اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ جو ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتا وہ ان کے آگے جھکے گا کیسے؟ اب یہ بھی ایک عجیب دلیل ہے کہ علی بتوں کے آگے نہیں جھکے، اور جب پیدا ہوئے تو اس وقت بت موجود تھے، لات بھی تھے، عزا بھی تھا، منات بھی تھا، لیکن بت بڑے تھے وہاں۔ لیکن علی ان کی طرف دیکھے، اب میں کیا کروں بھائی، بچپن ہے، تاریخ کہتی علی بچپن میں ہی نہیں جھکے علی کے آگے۔ تو بچپن میں عادت جو ہوتی نا اس کی دو وجہ ہوتی، جو بچے کی عادت ہوتی ہے دو وجہ ہوتی۔ ایک وجہ توجہ، ایک وجہ تو گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ کون ابو طالب پسند ہے بھائی؟ کون آپ میں سے ابو طالب پسند ہے بھائی؟ پہلا تو یہ ہے کہ مانو ابو طالب نے گھر کا ماحول یہ دیا تھا کہ وہاں بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی۔ سنیے سید الفتحان کے بارے رسالت جناب ابو طالب بلند جو ہے ایک وجہ تو یہ ہوگی نا، ڈاکٹر صاحب ہے سمجھ آ رہی ڈاکٹر صاحب؟ بھئی ایک وجہ تو یہ ہے کہ گھر کا ماحول جو ہوتا ہے بچہ ویسے ہوتا ہے۔ اب میرا بھی جملہ نہیں ہے، یا حضرت سنجد صاحب نے جملہ ہے کہ جب بچے کی صورت پوچھی گئی کہ بچہ کس کی شکل پہ گیا، تو وہ کہتے ہیں بچہ ہمیشہ گھر والوں کی شکل پہ ہوتا ہے۔ ہر بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے، باپ کے گیا، چچا پہ گیا، ماموں پہ گیا، کسی پہ چلا گیا گھر والوں۔ یہ پہلے ہی وہاں ہوا ہے جو کسی بندے کا گھر نہیں ہے۔ اس لیے کسی نے پوچھا کہ کس شکل کیا ہے تو حضور نے کہہ دیا ہوگا کان اذن اللہ ہیں، آنکھیں عین اللہ ہیں، زبان لسان اللہ ہے، آنکھیں عین اللہ ہیں، چہرہ وجہ اللہ ہے۔ صاحب کے لیے سادے سوال کے لیے ایک وجہ تو یہ ہے کہ گھر کا ماحول ہمیشہ بچے کو ویسا بنا دیتا ہے جیسا گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ تو اگر ابو طالب کے گھر میں بت پرستی ہوتی تو پھر یہ دور نہ ہوتا۔ اس کا مطلب ہے ابو طالب کا گھر ہی پاک تھا۔ اور دوسری وجہ، اگر تم پھر بھی ضد کرو ابو طالب کے لیے تو جب علی ان کے آگے نہیں چھوڑ رہے ہیں تو پھر اتنا مانو یہ پیدا ہوتے ہی امام ہے، جانتا ہے کہ ان کو نہیں پوجنا۔ لہذا علی واحد شرع ہے، ایک تو ان کو نکال دو۔ دوسرا جناب خدیجہ کو بھی ہم کہتے ہیں نکال دو، ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ اس فہرست سے نکال دو۔ وہ بھی اسلام لائی نہیں، وہ اسلام لے کے آئی ہے، اور جس کی بیٹی رسول کا برا ہو۔ اور میں جملہ کہہ رہا ہوں، زندہ رہے سلامت رہے۔ رسول اکرم نے سیرت دی ہے نا، ایسے نماز پڑھو، ایسے کھڑے ہو، ایسے وضو کرو، ایسے روزہ رکھو، سیرت ہے ایسے حج کرو، ہے نا۔
مجھے چیلنج کر رہا ہوں، کوئی مولوی بتا دے، کوئی عالم دین بتا دے، کوئی مفسر بتا دے، کوئی مورخ بتا دے کہ رسول نے وہ کام عورتوں کی طرح بھی کر کے دیے ہو. کیا اتنے پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہوئے ہیں بھئی، عورتوں کے مسائل الگ ہیں، وضو الگ ہے، کھڑا ہونا الگ ہے، رکوع کے انداز الگ ہے. سجدے میں عورت ہماری طرح نہیں جائے گی، کھڑی ہوگی تو پیر جوڑ کے. یہ حضور نے کہا کہ دکھایا، بتاؤ. تو پھر کوئی ہے نا جو رسول کی طرح کوئی ہے نا یہ جو سیرت دے رہی ہے. بھئی آپ نے توجہ نہیں فرمائی، رسول ایسے نہیں کھڑے ہوتے تھے. رسول اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ ایک صنف کی سیرت جو میں نے دینی تھی وہ میری بیٹی دے کے جا رہی ہے. اور ایک جملہ اس میں ہے احادیث میں، رسول فرماتے ہیں وہ اس میں ہے کہ الصافی مجلس ہی، جب بیوی آتی تھی صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، ان کو اپنی مسند پر بٹھاتے تھے. اور سمجھو سیدہ کو کار رسالت کی اس میں شریک ہے جناب سیدہ، تب بھی عورتوں کو سیرت ملتی چلی جا رہی. اچھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بلند تک زندہ رہے، سلامت رہے. گوگی مجلس تمام. میں دو جملے کہہ کے آپ سے اجازت دوں. جناب خدیجہ کبریٰ کو بھی اس فہرست سے نکالو. کہا کیسے؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست، پوری توجہ ہے نا، پوری توجہ ہے، براہ راست جناب خدیجہ کی ملازمت میں اور پریشان بیٹھے. جناب خدیجہ کہتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے. وجہ کیا ہے؟ اب میں نے بڑے آرام سے جملہ کہنا ہے اور آپ کی سماعتوں کا امتحان لینا ہے. وجہ کیا ہے؟ پریشان ہے. کہا میرے چچا نے میری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے اور میں چچا کا حکم ٹال نہیں سکتا. میرے چچا نے میری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے اور میں اپنے چچا کا حکم ٹال نہیں سکتا. ابھی بھی ابو طالب نہیں سمجھے ہم وہ ہیں جو رسول کا حکم نہ ٹالے. رسول وہ ہے جو ابو طالب میں ہوں کہ اپنے چچا کو حکم ٹال نہیں سکتا. پھر مذائقہ کیا کر لو، پھر عرض کیا کر لو، جب آپ ٹال نہیں سکتے تو کر لو. کا دولت نہیں، پیسہ نہیں، ماحول نہیں. جناب خدیجہ نے ایک جملہ کہا، اگر میں آپ کے لیے ایک ایسی خاتون، جملے ایک جملے پہ میرے ساتھ چلنا، ایسی خاتون کا رشتہ تلاش کروں جو کردار میں بھی بے مثال ہو، جو دولت میں بھی بے مثال ہو، جو حسن میں بھی بے مثال ہو. بھائی توجہ فرمائیں. میں اگر ایسی خاتون کا انتخاب کروں آپ کے لیے جو کردار میں بے مثال ہو، جو حسن میں بھی بے مثال ہو، دولت میں بھی بے مثال ہو، تو تم شادی کرو گے؟ تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر جملہ آپ کی اس نے سماعت کی، فرمایا کہ میں کیا کروں، میرے سارے اختیار میرے چچا کے پاس ہیں، جو وہ قبول کریں گے مجھے وہی قبول ہے. میرے چچا قبول جس کو کریں اسی کو میں قبول کروں گا. جنت پہ کھڑے ہو کے، دروازے پہ کھڑے ہو کے مانگتے رہنا
جنت، ابو طالب دیں گے اجازت تو رسول سے بات کریں۔ میرے چچا قبول کریں تو میں قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، مجھے بھی، علامہ صاحب قبلہ کو بھی، جو بھی آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ہے، سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ میری لاکھوں دعائیں آپ کے لیے ہیں۔ خدا کی قسم جناب خدیجہ نے جلدی سے کہا کہ بات آگے بڑھے نا، کہا میں خود کو تیری غلامی میں دینا چاہتی ہوں۔ کہا خدیجہ تیرے دل میں بات کیسے آئی؟ کہا واللہ لقد علمت بأنک معیۃ من السماء، اللہ کی قسم مجھے یقین ہے تو اللہ کا رسول ہے۔ حضرت ملکہ العالمین جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بلند مجھے یقین ہے، علم تو علمی ادارہ کہہ رہا، علم تو یقین کا، مجھے یقین ہے کہ تو رسول ہے۔ ابھی اعلان نہیں ہوا، ابھی اعلان کہاں ہوا؟ ابھی اعلان کہ تو رسول ہے۔ اس بی بی نے اس شان سے خود اپنے آپ کو شادی کے لیے پیش کیا ہے۔ اللہ کو ایک ہاجرہ کی عادت پسند آئی ہے، ایک جناب خدیجہ کی پسند آئی ہے۔ جب تک آپ صفا مروہ میں ہاجرہ کی سیرت پر عمل نہیں کریں گے آپ حاجی نہیں بن سکتے ہیں، اور جب تک نکاح کرتے ہوئے خدیجہ کی طرح پہلے خاتون سے اجازت نہ لیں اتنی دیر تک نکاح ان کو اس پیس سے نکالا۔ اور دنیا والوں یہ آل محمد ہیں، ان کو اپنی غلیظ رشتوں سے نکال دو۔ یہ قیدی بھی ہوں تو اللہ کی تصویر پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ باغی نہیں ہوتے ہیں، یہ خنجر کے نیچے بھی نماز پڑھتے ہیں۔ مرد تو مرد، ان کی خواتین بھی چاہے ہاتھ بندھے ہوں بال کھلے ہوں اللہ کا ذکر جاری ہے۔ اجرکم علی اللہ، زندہ سلامت رہو۔ آج 20 محرم کی شب آ گئی، 19 محرم کا دن گزر چکا۔ آج زینب کو کوفہ سے شام لے جایا گیا۔ میں پڑھ دیا آپ نے سنی، اس سے بڑا مسائل بھی کوئی نہیں۔ کل کو جو لاشوں کے درمیان کھڑی ہوئی تھی اپنے بھائی کی لاش ڈھونڈتے ہوئے جس کی گولیاں زخمی ہو گئی تھی، جب بھائی کی لاش ملی تو رو کر کہتی انت اخی حسین، میرا بھائی حسین تو ہے، زندہ رہو، سلامت رہو، سلامت رہو۔ بے سر کی لاش سے آواز آئی انت اختی زینب، میری بہن زینب تو ہے۔ بہن نے پوچھا تیری انگوٹھی کہاں ہے، بھائی نے پوچھا تیری چادر کہاں۔ واہ بھائی اپنی زندہ سلامت اور خدا کی قسم پڑھنے کے لیے لفظوں کی آج کا ضرورت نہیں ہے۔ وہ بی بی جس کا سورج بھی حیا کرتا تھا، آج کبھی اس دربار، کبھی اس دربار، کبھی اس بازار، کبھی اس بازار،
کبھی اس چوک میں کبھی اس چوک میں دنیا کہتی باغی کی بہن آ گئی، رو کر کہتی میں نمازی کی بہن۔ اجو زندہ رہو، زندہ رہو، سلامت رہو۔ بی بی کو یاد تو آیا ہوگا نا شام کو جاتے ہوئے کہ اسی کوفے میں میرے بابا لے کے آئے۔ واہ بھائی آفرین، کیا درد ہے آپ کے دل میں۔ یاد ہوا نا جب کوفے میں بی بی آئی ہوگی، ہاتھ بندھے ہوں گے، بال کھلے ہوئے ہوں گے، بیبیاں اس طرح لا کے کھڑی کی ہوں گی، آگے سامنے مسلم کا لاشا لٹکا ہوا ہوگا، اس میں سے آواز آ رہی ہوگی السلام علیکم یا بنت رسول اللہ۔ واہ بھائی یہ زندہ یاد تو ہے ہوگا بی بی کو کہ یہی موقوف ہے۔ جب میں آئی تھی تو میرے بابا نے کہا تھا بیٹا اس چوک کا یہ نام ہے، تھکو نہیں زندہ رہو، سلامت رہو، بیٹا اس گلی کا یہ نام ہے، بیٹا اس محلے کا یہ نام ہے، بیٹا یہ رستہ دربار کو جاتا ہے، بیٹا یہ رستہ بازار کو جاتا ہے۔ تو بیٹی نے اس کو کہا تھا بابا میں نے کوئی بازاروں میں جانا ہے، میں نے کوئی درباروں میں جانا ہے، میں علی کی بیٹی ہوں، میرے 18 بھائی ہیں، کون ہے جو مجھے پتا؟ اجر کمال اللہ، اجر کمال اللہ، اللہ آپ کو اس کا اجر دے بھی، دعائیں کر کے رونا۔ خدا شاہد ہے اسی کوفہ میں بی بی کو کتنی بار اپنے بابا کی شاہی یاد آئی۔ اگرچہ باپ نے دربار نہیں دکھایا تھا، لیکن جب بی بی دربار میں کھڑی تھی تو تاریخ کہتی سکینہ ایک پاؤں اٹھاتی تھی، ایک رکھتی تھی، ایک اٹھاتی تھی، ایک رکھتی تھی، کانوں کی لمیں سرخ ہیں، خون بہ رہا ہے، رخسار لال ہیں۔ زندہ رہو، سلامت رہو۔ ظالم کا ظلم پڑتا ہے، جب سکینہ کی حالت دیکھی نا ظلم پڑا، ایک دم کہتا ہے یہ بچی کو میرے قریب لاؤ، بچی کو قریب لاؤ۔ جیسی بچی قریب ہوئی نا کہتا ہے کہ تیرا نام کیا ہے؟ اب جو خدا کی قسم جس کے دل میں درد ہے نا، اس سے سخت جملہ جو میں ڈر کے پڑھنا چاہ رہا ہوں، اس سے بڑا جملہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، میں آپ کے دل کے دکھی ہونے سے ڈر رہا ہوں، اس سے بڑا کوئی درد والا جملہ نہیں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ سکینہ نے اپنا نام بتایا تو لکنت آ گئی۔ کہا تو روک کے کیوں بولتی ہے؟ سکینہ نے رو کر کہا میرا گلا گھٹ کے بندھا ہوا ہے، مجھ سے بولا نہیں جاتا، مجھ سے بات نہیں ہوتی جب تک میرا گلا نہ کھولا جائے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، زندہ رہو اور سلامت رہو، کبھی نہ تھکو، کبھی حسین میں روتے۔ گلا کھولا گیا، سہلایا گیا، بتا میرا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام تو فاطمہ ہے، پیار سے مجھے سکینہ کہتے ہیں۔ کہ اگر تیرے بابا زندہ ہوتے تو تجھے کیا پیش کرتے؟ کہ میرے بابا زندہ ہوتے تو مجھے خرمے پیش کرتے۔ یہ کہنا تھا ابن زیاد کہتا اگر میں خرمے پیش کروں تو لے لو گی۔ سکینہ مڑ کے بھائی کی طرف دیکھا، سجاد نے اشارہ کیا بہن مانگ لے، کہاں لے لو گی؟ ایک تشتہ ہے، اوپر رومال ہے، جو ماتمی کا استعمال کے لیے جمع کرے، اوپر رومال ہے، جیسی تشت قریب آیا ہے رومال ہٹایا گیا ہے، بابا بابا کر کے اتر گئے، بابا میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہی ہوں، بابا تیرے بعد میرے تجھے تماشے مارے گئے، بابا تیرے بعد میری بالیاں چھن گئیں، بابا تیرے بعد میری پھوپھیوں کی چادریں اتر گئیں، بابا تیرے بعد دار بدار ہم پھر آئے گئے، بابا آج ایک ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے؟ ایک دم ظالم نے سر ہٹا دیا، کہ میں تب مانوں جب آپ پکاریں اور سر اٹھتا ہوا آئے۔ ایک دم سکینہ نے پھٹا ہوا کرتا کھول دیا، آؤ میرے بابا